بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإن كان قبض الثمن أخذ بما قال المشتري إن شاء ولم يلتفت إلى قول البائع. اس سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ بھائی نے ثمن کے اوپر قبضہ نہیں کیا تھا تو اس کی صورتحال اور صورت مسئلہ تھا. اب اگر بھائی نے ثمن کے اوپر قبضہ کر لیا ہے تو بھائی بالکل اجنبی ہو گیا. اب اس صورت میں مشتری کا قول معتبر ہوگا. مشتری جتنا ثمن بتلائے گا اتنا ثمن شفیع کو دینا پڑے گا. اس لیے کہ یہاں پر جو ہے جب بائے ملکیت تو اس کی رہی نہیں تھی، قبضہ تھا، قبضہ بھی اس نے دے دیا، ثمن کی وصولی بھی ہو گئی ہے، اب وہ اجنبی بن گیا. یہ مسئلہ پہلی بھی آیا ہے. قال وَإِن كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ أَخَذَ بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي. اگر بائے نے ثمن کے اوپر قبضہ کر لیا تھا تو اس صورت میں چنانچہ کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر مشتری جو ثمن بتلا رہا ہے اسی کے مطابق، اسی کے برابر، اسی کے مطابق جو ہے وہ شے مبی لے لے اگر چاہے تو. اگر لینا نہ چاہے تو اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے. وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَىٰ قَوْلِ الْبَائِعِ. اب اگر بائع کہتا ہے کہ بھی اس کا ثمن زیادہ تھا یا کمی بیشی کا، اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَوْفَىٰ الثَّمَنَ انتهى حُكْمُ الْعَقْدِ. جب بائع نے ثمن وصول کر لیا تو بائع اور مشتری کے درمیان جو عقد ہو چکا تھا وہ تام اور مکمل ہو چکا ہے. اب کامل طور پر بائع اس عقد کا گویا کسی طرح بھی اس سے متعلق اور ربط اور تعلق رہا ہی نہیں. وخرجہ من البین کا یہی مطلب ہے، درمیان سے وہ نکل گیا. وصار کالاجنبی وبقي الاختلاف بین المشتری والشفیع. وقد بیناہ، پہلے والے سبق کے اندر یعنی مسئلہ آ چکا ہے. ولو كان نقد الثمن غير ظاهر فقال البائع بعت الدار ب1000 وقبضت الثمن ياخذها الشفيع بال1000. یہ وہ صورتیں تھیں کہ بعض صورتوں میں بائع نے ثمن پر قبضہ کیا تھا، یہ اس کی مثال، اور قبضہ نہیں کیا تھا تو اس صورت میں ثمن میں اس کا قول معتبر تھا. تیسری صورت یہ ہے کہ ثمن بائع کے قبضہ کرنے نہ کرنے کے بارے میں یہ بات واضح طور پر قطعی طور پر معلوم نہ ہو سکی. اتنی بات تو یقینی ہے کہ بائع اور مشتری کے درمیان میں دار مشفوعہ، عرض مشفوعہ میں بیع ہو چکی ہے، ثمن کی وصولیابی بھی ہوئی ہے، لیکن واضح طور پر ابھی تک کوئی قطعی طور پر معلوم نہیں ہو سکا. اب اس صورت میں بائع نے جب اس سے رابطہ کیا گیا تو اس نے جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ذکر کر دیا کہ بھئی میں نے ثمن اتنا لیا اتنا نہیں لیا. کس صورت میں اس کا قول معتبر ہوگا، کس صورت میں نہیں ہوگا؟ اس میں دو صورتیں ہیں. وَلَوْ كَانَ نَقْدُ الثَّمَنِ غَيْرَ ظَاهِرٍ. اگر ثمن کا لینا واضح طور پر ابھی تک نہیں آیا، مشفی کو اس کا ابھی تک علم نہ ہو سکا، اتنی بات یقینی ہے کہ بیع ان کے درمیان ہو چکی ہے، اس نے فوراً شفع کر دیا، کیونکہ شفع تو حق کے ضعیف ہے. اگر اس میں تھوڑا بھی خاموش رہتا ہے اس کا شفع ساقط ہو جاتا ہے. اس نے دعویٰ تو کر دیا تھا، طلب مواسبہ، طلب اشاعت تو ہو چکا تھا. فقال البائع بعت الدار ب1000 وقبضت الثمن. جب بائع سے رابطہ ہوا یا کسی کے سامنے اس نے اظہار کیا کہ میں نے جو ہے نا گھر بیچا 1000 میں اور ثمن قبضہ کر چکا ہوں، یاخذ الشفیع بال1000، 1000 میں لے لے گا. لأنه لما بدا بالاقرار بالبيع، جب بائع نے ابتدا اپنے کلام کی بیع کے اقرار کے ساتھ کیے، پہلے بیع ذکر کیا، اس کے بعد نقد ثمن بعد میں ذکر کیا، قبض ثمن کو بعد میں ذکر کیا، تعلقت الشفعۃ بھی، تو مشتری کا حق شفعہ تو علم بیع کے ساتھ بالبیع کے ساتھ ہو جاتا ہے. جب بھی اس نے اقرار کیا تو حق شفعہ ہو گیا. فبقولی بعد ذالک قبضت الثمن، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثمن پر میں نے قبضہ کر لیا. یرید اسقاط حق الشفیع. اب یہ شفیع کے حق کو اپنے سے جو متعلق ہے اس کا حق کہ اس کے ذریعے سے قبضہ دلائے، اس کے ذریعے ثمن وصول، یہ اس کو ساقط کرنا چاہتا ہے. فیرد علیہ، لہذا یہ بات اس کے اوپر رد کی جائے گی. ثمن کے متعلق اس کا قول معتبر نہیں مانا جائے گا، بس اتنا آئے گا کہ اس کا حق شفع ثابت ہو گیا. ولو قال
لیکن اگر اس نے یہ کہا قبض الثمن وهو الف، بے کا ذکر نہیں کیا اور یہ کہا کہ بھائی میں تو اپنے پیسے وصول کر چکا ہوں، وہ 1,00,000 تھے، بے کا ذکر نہیں کیا، اس صورت میں لم یلتفت الی قوله، اب یہاں اس کا قول ثمن کے متعلق فیصل کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اب یہاں اس کی بات نہیں مانی، اب مشتری کی طرف رجوع کرے گا۔ ہاں اگر یہ پہلے یہ کہتا بے کو مقدم رکھتا تو اس صورت میں اس کے ثمن کے متعلق جو ہے اس کی بات معتبر ہوتی، لیکن اس نے بے کو ذکر ہی نہیں کیا، بس بھائی میں نے پیسے وصول کر لیے، مانے کہ اب میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، اس صورت کے اندر لم يلتفت الى قولی لان بالاول وهو الاقرار بقبض الثمن خرج من البين، یہ درمیان سے نکل چکا ہے جب اس نے اقرار کر لیا، وسقط اعتبار قولی مقدار الثمن، اب بألفن کہنا، جب اس نے کہا قبض تو میں نے ثمن لے لیا، بس اب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا اس کے ساتھ، اب اس کے بعد بألفن جو بعد میں کہتا ہے 1,000، اس کا کوئی اعتبار، اب مشتری کا قول معتبر ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی۔ فصل فیما یؤخذ به المشفوع، یہاں اب دار مشفوع شفیع کس طرح لے گا، قیمت کے اعتبار سے، ثمن کے اعتبار سے، وہ دار مشفوع کبھی کبھار سامان کے عوض کے اندر فروخت ہوتا ہے تو شفیع کس طرح لے گا اسے، اصولی طور پر ایک اصول ذہن میں رکھے بھی، پھر تمام عبارت کے خلاصہ آگے تھوڑی عبارت متن تو لمبی آ رہی، اس میں 1-2 باتیں ہیں، باقی ان تمام کے اندر اصول ایک ہی ہے، وہ اصول یہ ہے کہ یا خدا اب ٹھیک ہے، اصول یہ ہے کہ ثمن جس وصف کے ساتھ مشتری نے ادا کیا تھا بائع کو، شفیع کو بھی اسی وصف کے ساتھ اتنا ثمن دینا پڑے گا۔ اگر کوئی سامان دیا تھا اور اس کے عوض میں گھر خریدا مثال کے طور پر، تو دیکھا جائے گا وہ سامان ذوات الامثال میں سے ہے یا ذوات القیم میں سے، اگر ذوات الامثال میں سے کہ اس کی مثل بازار کے اندر موجود ہے پائی جاتی ہے تو اس کی مثل خرید کر دینی پڑے گی، اور اگر ذوات القیم میں سے ہے کہ اس کی مثل بازار کے اندر موجود نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے، اس صورت میں اس کی جو قیمت ہوگی وہ جو ہے نا شفیع ادا کرے گا، یہاں تک کہ کھوٹے درہم دیے تھے کھوٹے درہم دینے پڑیں گے۔ صرف ایک مسئلہ ہے اجل کا، وہ بعد میں قالا سے بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے جتنا بھی عبارت ہے ان تمام کا خلاصہ ایک ہی بات ہے بس، کہ مشتری نے شے مبی جس چیز کے عوض میں لی تھی، نقد میں لی تھی نقد لے، سامان کے عوض کے اندر سامان، اور اگر کسی اور زمین اور پلاٹ اور دکان کے عوض کے اندر دی تھی تو اس دکان کی قیمت اور ثمن جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں مشتری کے بجائے شفیع کو جو ہے دینا شفیع کو خود جو ہے دینا پڑے گا، بس۔ اب یہاں پر جو ہے نا شفیع کے اندر اب یہ تو تفصیل آگے جزیات اور بھی آ رہی ہے، مشتری نے اس کے اوپر عمارت بنائے، کوئی اور چیز اضافہ کر دی، اس کو توڑا جائے، تفصیلی مسائل تو ابھی اور بھی تھوڑا آئیں گے اور آگے، یا اگر یہ ہے کہ اس کے عوض میں جو ثمن بنا تھا جو ہے ایسی چیز تھی جو مسلمان کے حق میں مال ہی نہیں ہے، جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، یہ جزیات بعد میں آ رہی ہے۔ چنانچہ فرماتے کہ اذا حت البائع علی المشتری بعد الثمن يسقط ذلك عن الشفیع، اس سے پہلے انہوں نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ بھئی اگر بائع اور مشتری کے درمیان میں عقد ہو جانے کے بعد بائع نے مشتری کو کچھ ثمن معاف کر دیا، مثال کے اوپر 5,000 کے اوپر بات ہوئی تھی شے مبی کی، رقم قیمتیں تو بہت بڑی ہیں، ہم آسانی کے لیے مثالیں دے رہے ہیں، ورنہ زمین دکان جائیداد 5 کروڑ 5 لاکھ کی باتیں کریں بھائی، یہ تو آسانی کے لیے مثالیں دے رہے ہیں، بات سمجھنے میں سہولت ہو۔ بے ہو چکی 5,000 میں، پھر اس کے بعد جب دینے کا ٹائم آیا بائع نے 2,000 واپس کر دیے مشتری کو، گویا کہ 3,000 ہو گئی۔ اب شفیع بھی اگر لے گا شفیع کے طور پر اس کو بھی 3,000 دینے پڑے گا، اس کے حق کے اندر بھی کمی یہ واقع ہوگی، لیکن اگر سارا کا سارا ثمن جو نا معاف کر دیتا ہے بائع مشتری کو
تو اس صورت کے اندر جو ہے نا شفیع کو پوری قیمت سمن دینی پڑے گی اگر لینا چاہے تو۔ 5,000 میں بے ہوئی، جب دینے کا ٹائم اس نے کہا چھوڑو بھائی چلو 5,000 یہ رکھ لو، میں تمہیں لے لو، میں نے یہ تمہیں ایسے ہی دے دیا، بس میں نے ساری قیمت تمہیں معاف کر دی ہے۔ اس صورت میں اگر شفیع لے گا تو اس کو پورے سمن 5,000 دینے پڑیں گے، اس لیے کہ یہ بعد میں جو 5,000 معاف کر رہا ہے، دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ ہبہ ہے، اور ہبہ کے اندر ظاہر ہے کہ شفع نہیں چلتا، اس صورت میں اس کا نقصان ہے شفیع کا، لہذا اس کو نقصان سے بچانے کے لیے کہیں گے نہ بھائی پوری قیمت تم 5,000 ادا کرو اور اپنے شفع کے طور پر شفع کی وجہ سے یہ زمین حاصل کرو۔ اور یا یہ ہے کہ اس کو ہم شرط فاسد کی وجہ سے بے فاسد قرار دے دیں، کہہ دے کہ بھائی میں اس شرط کے اوپر جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ یہ لیتا ہوں کہ 5,000 آپ لے تو لے مجھ سے، لیکن پھر مجھے واپس کر دیں گے وہ پیسے، مشتری کہہ دے، شرط فاسد بے فاسد کی صورت بن جائے کوئی بھی صورت، اور بے فاسد کے اندر چونکہ شرعی طور پر وہ معتبر نہیں ہے، قبضہ اس کا معتبر نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں شفیع کو بھی شفیع کا حق حاصل اس میں نہیں ہوتا۔ ان دونوں صورتوں میں چونکہ شفیع کا ضرر اور نقصان ہے تو کہا جائے گا کہ بھائی اگر پورا کا پورا سمن جو ہے نا بائع مشتری کو چھوڑ دیتا ہے تو شفیع اگر لینا چاہے گا تو پورے سمن میں لے گا۔ چنانچہ کہتے اذا حط البائع المشتری بعض سمن، اگر بائع مشتری سے کچھ سمن کا حصہ معاف کر دے تو اس صورت میں یسقط ذلک علی الشفیع، اتنی مقدار کے اندر شفیع سے بھی اتنے سمن کی مقدار کمی ہو جائے گی۔ وان حط جمیع الثمن، اگر بائع نے مشتری کو سارا سمن معاف کر دیا لم یسقط عن الشفیع، کیوں؟ لان حط البعض یلتحق باصل العقد، اس لیے کہ بعض کو تو اصل عقد کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور یہ کہا جائے گا گویا کہ بے 3,000 کے اندر ہوئی، فیضر فی حق الشفیع، تو وہ کمی شفیع کے حق کے اندر بھی معتبر مانی جائے گی، لأن الثمن ما بقی، اس لیے کہ ثمن تو وہ ہے جس کا مطالبے کا حق ابھی تک بائع کو ہے، مطالبے کا حق 3,000 کا ہے، چونکہ 2,000 تو اس نے معاف کر دیا، جب تک مطالبے کا حق اس کو ہے کہ بائع کا حق بھی اس میں ملا ہوا ہے تو بائع کا قول اس میں معتبر ہے، جو کمی اس کے لیے ہوگی وہی کمی جو ہے نا وہ شفیع کے لیے بھی ہوگی۔ وَكَذَا إِذَا حَتَّى بَعْدَ مَا أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ، اسی طرح شفیع نے اگر لے لیا ہے وہ جو ہے سمن کے ساتھ، بلکہ جسے کہتے بعد ما أخذها المشتری یہاں کہنا چاہیے، کتابوں میں کیا ہے آپ کے حتی، وَكَذَا إِذَا حَتَّى، اسی طرح بائع نے اگر کمی کر دی بعد ما أخذ الشفیع، شفیع نے جب لے لیا تھا سمن جو ہے نا وہ شفیع سے تو کمی نہیں ہوگی، براہ راست مشتری سے ہوگی بھائی، تو یحط علی الشفیع، دیکھیں وہی کمی جو ہے نا شفیع سے بھی آ جائے گی، حتی یرجع علیہ، یہاں تک کہ شفیع جو ہے دوبارہ پھر مشتری کے اوپر جو ہے نا وہ کمی کا مطالبہ کرے گا۔ تو معنی یہ ہے کہ اس صورت میں یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ بائع اور مشتری کے درمیان تو ہوئی گئی بات، لیکن اس وقت کمی نہیں ہوئی، جب شفیع نے لے لیا تو اب اس نے مشتری سے کمی کر دی، اب شفیع جو ہے نا یہ سمن اگر ادا بھی کر چکا تو تب بھی ما بقیہ، مثال کے طور پر 2,000 ہے، وہ دوبارہ مشتری سے واپس لے گا، یہی مسئلہ ہے۔ بذالک القدر بخلاف حط الکل، بخلاف اس صورت کے کہ اگر بائع مشتری سے پورا سمن مشتری کو معاف کر دیتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے نا شفیع کو پورے سمن میں اگر چاہے تو لے، اگر چاہے تو نہ لے، لأنه لا يلتحق باصل العقد، یہ اصل عقد کے ساتھ ملے گا نہیں، کیونکہ بغیر سمن کے عقد کا تصور نہیں ہو سکتا بھائی، صرف لفظوں کی ہیرا پھیر ہوگی تو حقیقت میں پھر ہبہ بن جائے گا، یہ بے ہے ہی نہیں، مبادلۃ المال بالمال صادق ہی نہیں آتا ہے بحال، کسی صورت میں بھی۔ وقد بینا فی البیوع، بیوع کے اندر ہم بیان کر چکے، اس کی وجہ یہی بیان کی، آپ کے حاشیے کے اندر بھی دیکھ لیں وہی مسئلہ ہے۔ وان زاد المشتری للبائع لم تلزم الزیادۃ فی حق الشفیع، عقد ہو جانے کے بعد مشتری نے بائع کو اپنی رضامندی کے ساتھ بجائے 5,000 کے 6,000 1,000 زیادہ دے دیا، اصل سمن تو 5,000 ہے، اس نے 1,000 کا زیادتی کر دی، اب شفیع اگر لے گا تو زیادتی اس کے حق کے اندر معتبر نہیں ہوگی، یہ تبرع اور احسان اس کی طرف سے تھا بھائی، بائع کا حصہ ایجاب قبول کا جز نہیں تھا، لہذا یہ تبرع اور احسان کی ذمہ داری مشتری کی اوپر تو لاگو ہوگی لیکن شفیع کے اوپر نہیں لاگو ہوگی، لأن فی اعتبار زیادت ضرر بالشفیع، اس میں شفیع کا نقصان ہے، کیوں؟ لاستحقاقہ الاخذ بما دونها، اس لیے کہ وہ تو مستحق ہو چکا ہے 5,000 کے لینے میں،
بے تو ہو چکی ہے 5000 میں، وہ تو اس کا مستحق ہو چکا ہے، کم سمن کے اندر مستحق ہو چکا، اب زیادتی کر رہے اس کے اوپر ضرر ہے، بخلاف الحد، بخلاف اس صورت کے کہ اگر کمی پیشی آتی تو وہاں شفیع کے حق کے اندر بھی معتبر تھی، لأن فيه منفعة له، اس لیے کہ اس میں شفیع کا فائدہ تھا۔ ونظیر الزیادت اذا جدد العقد باکثر من الثمن الاول لم يلزم الشفیع، مثال کے طور پر کہتے ہیں زیادتی کی مثال یہ ہے کہ مشتری اور بائع کے درمیان پہلے والے کو فسخ کر کے بائع کو جدید عقد کر لیا، بائع اور مشتری نے نئے ثمن کے اوپر، پہلے 5000 کے اوپر جو ہے نا عقد ہوا تھا، اس کو فسخ کر دیا، اب 6000 کے اوپر جو ہے نا دوبارہ انہوں نے عقد کر لیا، تو تب بھی اس صورت کے اندر پہلی والی جو بے ہو چکی ہے وہ شفیع کے حق کے اندر اسی وقت سے اس کا شفع لاگو ہو چکا ہے، لہذا یہ بعد میں تجدید بے کے باوجود بھی وہ پہلے بے کی وجہ سے مستحق ہو چکا ہے بس، لہذا اس صورت میں بھی اس کی طرف سے زیادتی جو مشتری 1000 دوسری بے کی صورت میں زائد دے رہا ہے یہ شفیع کے اوپر لاگو نہیں ہوگی۔ ونظیر زیادت اذا جدد العقد باکثر من الثمن الاول لم يلزم الشفیع، تو اس صورت کے اندر یہ زیادتی اکثر جو ہوئے شفیع پر لازم نہیں ہوگی، حتی کان له ان یاخذ بالثمن الاول، یہاں تک اس کو حق حاصل ہے کہ پہلے والے ثمن کے ساتھ جو ہے نا وہ لے لے، لما بینا کذا ھذا، یہاں بھی ایسا ہوگا۔ قال ومن اشترى دارا بعرض اخذها الشفیع بقیمته، ایک آدمی نے مشتری نے اگر گھر خریدا تھا سامان کے عوض کے اندر، اخذها الشفیع بقیمته، اس صورت کے اندر شفیع اس گھر کو اس کی قیمت کے اعتبار سے لے گا۔ مارکیٹ میں، محلے میں، علاقے میں اس جیسے گھر کتنے کے اندر بکتے ہیں، سامان کا اعتبار نہیں ہوگا، چونکہ سامان جو ہے وہ ذوات الامثال میں سے نہیں رہا، ذوات القیم میں سے، اس کی مثل کس طرح کمی چیز بیشیاں ملے نہ ملے، سامان ہے بھائی، اس لیے یہاں پر جو اصل گھر کی قیمت ہے مارکیٹ میں اس کے اعتبار سے جب شفع اس کا ثابت ہوگا وہی قیمت شفیع کو دینی پڑے گی، اس سامان کی قیمت نہیں دینی پڑے گی، نہ اس جیسا سامان لے کر جو نہ دینا پڑے گا۔ الا انه من ذوات القیم، اس لیے کہ یہ ذوات القیم میں سے، ذوات الامثال میں سے تو نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو سامان ہے وہ ان کی مثل ملنا بازار کے اندر بعینی کوئی ضروری نہیں ہے، بعض سامان ایسے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ محدود ہوتے ہیں۔ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَخَذَهَا بِمِثْلِهِ، ہاں اگر مکیلی اور موزونی چیزیں کے عوض کے اندر لے لیے اس نے، اور ایسی چیزیں جو ذوات الامثال میں سے بازار مارکیٹ کے اندر اس کی مثل اور اس کی نظیر اور اس کے عوض بعینی ہی مل جاتا ہے پیسوں سے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس صورت کے اندر جو ثمن ہے وہی ہے، اب اسی جیسی چیز جو ہے نا خرید کے، جیسے اخروٹ ہیں، بادام اور انڈے وغیرہ، جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے احاد میں کوئی فرق نہیں ہے، تعداد کے اعتبار سے بکتی ہے یا وزن کے اعتبار سے، پیمانے کے اعتبار سے بکتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ ذوات الامثال میں سے بازار مارکیٹ میں اس کی مثل موجود ہے۔ اب یہاں اس صورت میں مکان کی قیمت نہیں ہوگی بلکہ اس سامان کے مثل جسے کہتے خرید کر شفیع جو ہے وہ بائع کو دے گا، اور اگر مشتری دے چکا تھا تو مشتری کو واپس کرے گا۔ لأنهما من ذوات الامثال وهذا لأن الشرع اثبت الشفیع، اثبت للشفیع ولایت التملک علی المشتری بمثل ما تملکه، اس لیے کہ شریعت نے جو ہے شفیع کو یہ حق حاصل دیا ہے کہ بھئی شے مبی کے اوپر مالک بننے کو شریعت نے اس کے لیے تملک کو ثابت کیا ہے، اتنی ہی مقدار ثمن میں، اتنی پیسوں کے عوض، اتنی ثمن میں جتنے کے عوض کے اندر مشتری مالک بنا ہے، بمثل ما تملکو، اسی طرح کی چیز کے ساتھ، فیراعی بالقدر الممکن، تو بقدر امکان اس کی رعایت رکھی جائے گی۔ اب اس کی رعایت یہ ہے کہ مثل سوری اگر ممکن ہے تو اس صورت میں وہی چیز جو ہے نا دینی پڑے گی شفیع کو بھی، اور جن چیزوں کی جس ثمن کی مثل سوری نہیں ہے، مثل مانوی قیمت ہے، تو پھر ان کی قیمت نہیں ہوگی بلکہ ان کی اصل جو شے ہے اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا مارکیٹ میں۔ کما فی الاتلاف والعدد المتقارب من ذوات الامثال، جیسا کسی کا کوئی اگر نقصان کر دیتا ہے تو وہ چیز جس کا نقصان ہوا ہے اگر وہ چیز بازار میں پیسوں سے ملتی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے نا وہی چیز لے کر دے گا، اور اگر وہ چیز پیسوں سے نہیں ملتی یا اس طرح کی چیز نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے جسے کہتے ہیں کہ مجبوراً پھر جو ہے جو قیمت ہوگی جو جب سے بازار کے اندر ناپید ہوئی ہے اس وقت سے اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ عددی متقارب جن کی جن احاد وہ قریب قریب ہیں، جیسے انڈے اور فروٹ، میں نے عرض کر رہا ہوں جیسے کہ عرف کے اندر جو چیزیں عدد کے اعتبار سے بیچی جاتی ہے ان کا اعتبار ہوگا۔
قال وإن باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر. اور اگر زمین کو زمین کے عوض کے اندر بیچا گیا ہے تو ان میں سے ہر ایک لے لے گا بقیمت الآخر، دوسرے کی قیمت کے ساتھ. ہر ایک کا شفیع وہ دوسرے کی جو قیمت بنتی ہے اس کے ساتھ لے گا. مثال کے طور پر بائع نے اپنی زمین بیچی، ادھر مشتری کی بھی زمین تھی، ان کا آپس میں تبادلہ ہوا. بائع نے اپنا مکان بیچا، دوسری طرف بھی مکان تھا. بائع نے جو ہے دکان بیچی، ادھر سے مشتری کی طرف سے بھی جو ہے وہ ہوا. اب ان دونوں میں سے ہر ایک بائع بھی ہر ایک مشتری بھی ہے. تو بائع کا اگر شفیع ہے اس کا بھی یہی حکم، اگر مشتری کی طرف سے کوئی شفیع بنتا ہے اس کا بھی یہی حکم کہ ہر ایک دوسرے کے، جسے کہتے ہیں کہ جو چیز جو ہے نا ثمن کے اندر مقرر کی گئی تھی اس کی جو قیمت ہوگی، چونکہ ذوات الامثال میں سے تو ہے ہی نہیں، اس کی قیمت جو ہے نا دینی پڑے گی. بائع کا شفیع وہ مشتری کا جو مکان ہے اس کی قیمت کا ثمن دے گا. مشتری کا شفیع بائع کے مکان کی جو قیمت ہے وہ مشتری کو ادا کرے گا. وَإِن بَاعَ عِقَارًا بِعِقَارٍ أَخَذَ الشَّفِيعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. ہر شفیع جسے کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک مکان کو دوسرے کے عوض کرنے لے گا. لِأَنَّهُ بَدَلُهُ وَهُوَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمَةِ. اور یہ ان چیزوں میں سے جن کے اندر مثل معنوی موجود ہے، مثل صوری نہیں ہے. فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ، اس کی قیمت کے ساتھ لے لے گا. وَإِن بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَلِلشَّفِيعِ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ بِثَمَنٍ حَالٍ وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ ثُمَّ يَأْخُذُهَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا فِي الْحَالِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ. بائع نے مشتری کو دار مشفوعہ، ارض مشفوعہ، گھر یا کوئی بھی جائیداد بیچا، لیکن ثمن ادھار ہے، ثمن ادھار ہے، 6 مہینے کی مدت کے اوپر ہے. شفیع کو جب علم ہوا سند شفیع کا، اس کے حق میں فیصلہ بھی ہو چکا ہر طرح. اب شفیع کیا کرے گا؟ شفیع کو بھی 2 صورتیں ہیں. اگر چاہے شفیع مشتری سے نقد ثمن کے اندر لے لے، جو 6 مہینے بعد میں ہے وہ شفیع فوری طور پر وہی قیمت وہی ثمن ادا کرے اور مشتری سے لے لے، ایک صورت. یا دوسری صورت یہ ہے کہ شفیع کا صرف مطالبہ طلب اشاعت مواسبہ ہو چکا ہے، اس کے بغیر تو بھائی باطل ہے. شفیع کو کہا جائے گا کہ پھر تم اجل کے گزرنے کا، مدت کے گزرنے کا انتظار کرو. 6 مہینے گزر جائیں گے، مشتری کا قبضہ کامل طور پر حاصل ہو جائے گا، مشتری کے قبضے میں وہ شے مبیع آ جائے گی، تو پھر جو ہے نا تم اسی وقت نقد رقم دے کر جو ہے نا شے مشفوع، دار مشفوع لے لو. یہ نہیں ہے ہم کہیں گے کہ بھئی اس وقت تم جو ہے نا شے وہ دار مشفوع جائیداد لے لو اور تم جو ہے نا ثمن بھی مشتری کی طرح 6 مہینے بعد میں دو، نہ ایسا نہیں ہوگا. بس 2 چیزوں میں سے اختیار ہے. اب چاہے تو اگر فوری دیتا ہے تو نقدی رقم لے. خلاصہ یہ کہ مشتری کے حق میں جو اجل، جو مدت مقرر کی گئی ہے، یہ وصف ہے، اس کا تعلق، اس کا فائدہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ مشتری کو حاصل ہوگا، شفیع کو نہیں حاصل ہو سکتا. شفیع چاہے تو ابھی بھی نقد میں لے، 6 مہینے کے بعد مدت کا انتظار کرے، تب بھی 6 مہینے کے بعد بھی نقد ہی ملے. تو کیا ضرورت ہے اپنی رقم پھنسانے کا؟ اگر اس کو بعد میں لینا ہے تو اسی وقت جو ہے نا رقم دے دی. ابھی کیوں 5-6 مہینے پہلے سمن دیتا ہے؟ اگر سمن دیتا ہے تو فوری طور پر لے لے. یہ نہیں ہے کہ بھائی اس وقت کے جو حق شفیع کو ملا ہے مدت کا، کہ شے دار مشفوع جائیداد کا مالک بھی بن جائے، اور جس طرح مشتری کو 6 مہینے بعد سمن دینے تو وہی اس کی طرف منتقل ہو کر یہ جو ہے نا بجائے مشتری کے بائع کو 6 مہینے کے بعد سمن ادا کر دے، ایسا نہیں ہوگا. امام شافعی، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے کہ نہ ایسا ہوگا. وہ کہتے یہ جو ہے نا مدت کی جو کمی بیشی ہے یہ جو ہے وہ مشتری کا حق ہے، یہ سمن کی صفت ہے. اس لیے حضرات حنفی ہمارے ہاں جمہور کے نزدیک مسئلہ ایسا نہیں ہے. یہ اجل جو ہے بائع، شفیع اور مشتری کے درمیان کوئی طے نہیں ہوئی، اس کا تعلق صرف جانبین کا عقد بائع اور مشتری کا، شفیع کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور اجل کے مسئلے کے اندر جو ہے جب تک مشروط نہ ہو اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا ہے. شرط ہو تو تب مشروط ہوا ہے، شرط ہوا ہے صرف بائع اور مشتری کے درمیان، شفیع کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے صفت ان کی طرف راجع نہیں ہوگی. چنانچہ وَإِذَا بَاعَ
بثمن معجل، جب بائع نے کوئی چیز بیچی، دار مشفوع جائیداد بیچی ثمن معجل کے ساتھ، فلس شفیع الخیار، شفیع کو اختیار حاصل ہوگا. انشاء اخذا بثمن حال، حال یہاں تشدید کے ساتھ پڑھا، حلول کے معنی اترنے، فوری اس وقت دے دے. پہلے علی حال وہ بغیر وہ تخفیف کے ساتھ، وہ حالت کے معنی میں. یہاں حال کے معنی نقد کے معنی میں، بثمن حال نقدی ثمن کے ساتھ اگر چاہے تو لے لے. وہ انشاء صبر، اور اگر چاہے تو انتظار کرے، حتی ينقضي الاجل 6 مہینے گزر جائے، ثم ياخذها پھر اس کے بعد لے لے گا. بس ان دو چیزوں میں اختیار ہے. تیسری صورت لیس له ان ياخذها فی الحال، یہاں پر جو ہے نا فی الحال کے معنی یہی ہے، یہاں حالت کے معنی میں، تشدید کے ساتھ نہیں ہے، یہ حالت کے معنی میں. اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ نقد جسے کہتے کہ فی الحال اس چیز کو لے لے، بثمن مؤجل ادھار والی ثمن کے ساتھ. وقال ظفر له ذلك وهو قول الشافعي، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشتری کو حق حاصل ہے یہاں بھی اس کے بھی حاصل ہوگا. اچھا، لأن كونه مؤجلا وصفا في الثمن، ان حضرات کا قیاس اور ان کے جسے کہ تحقیق یہ ہے کہ بھئی ثمن کا مؤجل ہونا یہ ثمن جسے کہتے ہیں ثمن کی صفت ہے، کالضیافت جیسا کہ کھوٹا ہونا یہ ثمن کی صفت ہے، والاخذ بالشفعۃ بھی، اور شفع کے ذریعے سے بھی اسی طرح گویا کہ لیا جائے گا. فیاخذ باصلی ووصفی، لہذا اصل ثمن کے ساتھ بھی اور اس کے وصف اجل کے ساتھ بھی یا کھوٹا ہونے کے ساتھ بھی، جس طرح مشتری پر جو ثابت ہوا تھا اسی طرح شفیع کو بھی ثابت ہوگا. کما فی الضیوف، جیسے کھوٹے دراہم میں اگر مشتری نے خریدا ہے تو شفیع بھی کھوٹے دراہم کے اندر جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ اس چیز کو لے گا، کھوٹے دراہم اس کو دینے پڑیں گے. ولنا، ہماری دلیل یہ کہ ان الاجل انما یثبت بالشرط، بھائی اجل بغیر شرط کے ثابت ہو نہیں سکتی ہے. اصل بے کے اندر یہ کہ فی الحال ہو، نقدی ادھر شے مبیع لے اور ادھر ثمن دے، بس ختم. ولا شک فیما بین الشفیع والبائع والمبتاع، شفیع اور بائع کے درمیان یا شفیع اور مشتری کے درمیان کوئی شرط نہیں ہے. وليس الرضا به في حق المشتري رضا به في حق الشفيع، یہ ضروری نہیں ہے کہ بائع جو ہے وہ ادھار کے اوپر شفیع کے مشتری کے ساتھ ادھار کے اوپر بے ثمن کرنے پر بے کرنے پر تیار ہو گیا تھا تو اب بھی شفیع کے ساتھ بھی تیار ہو جائے. ظاہر ہے کہ اگر شفیع کو حق حاصل دیں گے تو مشتری بیچ سے آزاد ہو جائے گا، پھر تو براہ راست شفیع اور بائع کا تعلق ہوگا. تو ضروری نہیں ہے کہ بائع اگر مشتری کے اوپر جو ہے نا راضی ہو گیا ادھار دینے پر شفیع کے اوپر بھی راضی ہو جائے، کیونکہ لوگوں کے مالداری کے حالات مختلف ہیں. ممکن ہے مشتری کی غربت کو دیکھتے ہوئے بھی اس نے رعایت کر لی، 6 مہینے مدت کی، اور اس کو اعتماد اور اعتبار تھا کہ 6 مہینے کے بعد دے دے گا. اب اسی مالداری کے اعتبار شفیع کے حق کے اندر کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اس کے اعتبار ہو نہ ہو، ادا کرے نہ کرے، سستی کرے، کیا مسئلہ ہے. ہر ایک آدمی کو ادھار کے اوپر انسان فروخت نہیں کر سکتا. چنانچہ لیس الرضا بھی فی حق المشتری رضا بھی، کہتے ہیں کہ مشتری کے حق میں اگر ادھار کے اوپر بے کرنے پر وہ راضی ہو گیا تو ضروری نہیں کہ مشتری کے ساتھ بھی راضی ہو جائے. کیوں؟ لتفاوت الناس فی المالات، اس لیے کہ مالداری میں لوگوں کے جسے کہتے ہیں کہ مزاج مختلف ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہے مالدار ہونے کے باوجود بھی ٹال مٹول کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا مالدار نہیں ہوتے لیکن یہ چیز کو وقت پر ادا کر دیتے ہیں. ولیس الاجل وصف الثمن، ان حضرات نے کہا تھا کہ بھائی جو ہے نا مدت یہ ثمن کا وصف ہے. حضرت اس سے جواب دے رہے کہ نہ، لأنه حق المشتری، بھائی یہ تو مشتری کا حق ہے. مشتری اگر شرط لگاتا ہے تو مدت ادھار ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو شریعت کے اندر بے کا اصل یہی ہے، ادھر شے مبیع حاصل کرے ادھر ثمن دے، بس ختم. یہ ثمن کا وصف تھوڑی کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، نہ، یہ تو مشتری کا حق ہے، مشتری کے حق کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. اگر مشتری مطالبہ نہ کرتا تو فوراً ثمن دے دیں، بے تو ابھی فوری طور پر لینے کے لیے تیار ہے. یہ تو مشتری کا اس میں فائدہ ہے، اس کی مجبوری ہے. وَلَوْ كَانَ وَصْفًا لَهُ لَتَبِعُ، اگر یہ ثمن کا وصف ہوتا تو ہمیشہ اس کے تابع ہوتا. بائع اب اسی کے تابع ہوتا تو ثمن کس کا حق ہے؟ یہ تو بائع کا حق ہے، یہ مشتری کا حق تھوڑی ہے. مشتری کا حق نہیں ہے، ثمن جو ہے نا بائع کو دینا ہے. بھائی مشتری کا حق تو مبیع کے اندر تھا جب تک اس نے دیا نہیں تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ثمن بھی بائع کا حق ہے، وصف بھی اسی کو ملنا چاہیے، مدت بھی اسی کو دینی چاہیے. بائع کے سر میں درد ہے، پاگل ہے کہ نقد پیسے مل رہے، وہ کہتے ہیں کہ سالانہ امتحان کے بعد لوں گا. پاگل تھوڑے، ابھی دے دو، ابھی عید کی چھٹیوں پر جانا ہے، کرایہ کرنا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ بھئی فیکون حقا للبائع کالثمن، جیسے کہ ثمن بائع کا حق ہے، یہ بھی پھر بائع کا حق ہونا چاہیے.
حالانکہ ایسا نہیں ہے. وصار كما اذا اشترى شيئا بثمن مؤجل ثم والله غيره لا يثبت الاجر الا بالذكر. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشتری نے ادھار کے اوپر کوئی چیز خریدی اور پھر نقد کے اوپر فوراً تولیے کے طور پر دے دیے, جتنا پیسے میں نے لگائے تھے بھی اتنا پیسے تم دے دو, یہ چیز تم لے لو. اس کے باوجود بھی مشتری جب آگے بے کر رہا ہے, مشتری ثانی اور یہ مشتری بائع ثانی بن رہا ہے, تو یہاں یہ بے جائز ہے. وہاں سے ادھار لیا تھا اور یہاں نقد کے اوپر اسی ثمن میں لے رہا ہے. اب دوسرے مشتری کے لیے جسے کہتے ہیں کہ پہلے مشتری اور بائع ثانی کے جو اجل مدت متعین تھی وہ اس کو نہیں ملے گی, ان کا اپنا علیحدہ سودا ہے, ان کا اپنا علیحدہ معاملہ ہے. کما اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ جسے کہتے ہیں کہ مشتری نے ایک چیز خریدی ثمن ادھار کے اوپر, ثم واللہ غیرہ, پھر تولیے کے طور پر برابر سرابر قیمت میں نقدی طور پر دے دیا. لا يثبت الاجر الا بالذکر. اب بعد والے جو ہے نا مشتری ثانی کے لیے اجل ثابت نہیں, اس کے لیے نقدی معاملہ ہوا ہے, وہاں سے تو نقد پیسے لے گا. قضا ھذا ثم اخذ بثمن الحال من البائع سقط الثمن المشتری. اور جب پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر فوری طور پر جو ہے نا بائع نے لے لیا, بائع سے شفیع نے لے لیا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ثمن پر مشتری کے ساتھ ختم ہو جائے گا, اس لیے کہ مشتری اب درمیان میں اجنبی بن گیا, بائع اور شفیع کا براہ راست معاملہ ہو گیا. لما بیننا من قبل وان اخذها من المشتری. اور اگر یہ کہ اس نے مشتری سے وہ چیز خریدی اور مشتری کو ثمن دیے, تو رجع البائع علی المشتری بثمن مؤجل, تو بائع مشتری سے ادھار ہی کی جو ہے نا پیسے لے گا, اس سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا. شفیع نے اگر فوری پیسے دے دیے, فوری شفیع اور مشتری کے درمیان معاہدہ ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن بائع اور مشتری کے درمیان جو مدت متعین ہے اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی, وہ پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا. حق شفع کی وجہ سے اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں آئے گا. کما کان, جیسے کہ پہلے تھا. کیوں؟ لأن الشرط الذي جرى بينهما لم يبطل بأخذ الشفيع. بائع اور مشتری کے درمیان جو مدت کے ادھار کی شرط تھی وہ شفیع کے لینے کی وجہ سے ختم نہیں ہوئی, وہ تو برقرار ہے, ان کا معاملہ لے جاتا بھائی. فبقي موجب, لہذا یہ اس کا موجب برقرار رہے گا. مانے کہ وہ جسے کہتے ہیں فصار كما اذا باعوا بثمن الحال, پہلے وہی مثال پھر دوبارہ دے رہے. وہ ایسا ہوگا جیسا کہ جسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مشتری نے جو ہے فوری طور پر جو ہے ابھی قیمت نقد کے اوپر بیچا اور لے لے, تو بائع کو اس سے کوئی تعلق نہیں. وقد اشتراه مؤجلا, حالانکہ اس نے اس کو مؤجل ہی خریدا, یہاں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. وان اخترع الانتظار له ذلك. اور باقی رہا مسئلہ شفیع کا, اس کو اختیار حاصل انتظار کر لے کہ جب مدت پوری ہو جائے اس وقت. لان له ان لا يلتزم زیادۃ الضرر فی من حیث النقدیہ, اس لیے کہ اس کو جسے کہتے ہیں نقد رقم دے کر اپنے اوپر نقصان برداشت کرنے کا کوئی اس کے اوپر لزوم نہیں ہے. وہ جو ہے نا لازم نہیں ہے کہ انتظار ہی کرے کہ نقد رقم دے دے اور پھر جو ہے نا اس کے بعد جب اجل گزر جائے اس کے بعد جا کر قبل کیا ضرورت ہے, بعد میں بھی اس کو وہی پوری رقم دینی ہے, اب بھی پوری رقم دینی ہے, تو انتظار کرنے کا کیا ضرورت ہے اس کو, اور کیوں برداشت کرے, اپنی رقم کو کیوں پھنسائے. جب 6 مہینے آئیں گے بعد میں دیکھا جائے گا, ابھی نقد رقم دے ہی نہیں. اگر اس کو بعد ہی میں لینا تھا جیسے کہ یہ حضرات کہتے ہیں تو وہ پاگل ہے, اپنے پیسے پھنسائے. قولوا فی الکتاب ان شاء صبر حتی ینقضی الاجل. مراد الصبر الاخذ, یہاں مراد یہ ہے کہ حق شفع کے طور پر لینا, اس کا انتظار کر لیں. اما طلب علیہ فی الحال, بلکہ طلب مواسبہ طلب شاط وہ تو لازم ہے. اگر وہ اس نے چھوڑ دیا تو اس صورت میں اس کا جسے کہتے کہ حق ساقط ہو جائے گا. بطلت شفعۃ عند ابی حنیفہ و محمد, جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ بھئی حق شفع جو ہے نا ضعیف اور کمزور ہے, معمولی سے اعراض سے ختم ہو جاتا ہے, وہ تو اس میں کمی نہ کرے, چاہے معجل ادھار کے اوپر بھی کی ہے ایک چیز, تب بھی اپنا دعویٰ ثابت کرے کہ میں اس کا شفیع ہوں بھائی, یہ ضروری ہے. خلاف ابی یوسف, خلاف قول ابی یوسف الاخر. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نا اس صورت میں اگر تاخیر بھی کرے گا تو باطل نہیں ہے اس کا شفع. یہ قول امام یوسف رحمۃ اللہ کمزور ہے. کیوں؟ لان حق شفعۃ انما يسقط بالبيع والاخذ بالتراخي عن الطلب. اور یہ فرماتے ہیں کہ بھئی چونکہ شفع تو ثابت ہوتا ہے بیع کے ساتھ, اور باقی اس کا طلب جو ہے نا وہ مؤخر ہو سکتا ہے, بعد میں طلب کر سکتا ہے. یہ دلیل امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی, لیکن یہ دلیل ظاہر ہے کمزور ہے بھئی, اس لیے کہ وہ متمکن من الاخذ فی الحال, کہ فی الحال وہ جب اس کو نقد رقم دے کر لے سکتا ہے تو اس کو تراخی طلب کی کیا ضرورت ہے, وہ ابھی فی الحال لے لے. بیان یؤدی الثمن حالا, کہ ابھی فوری طور پر نقد ثمن دے دے. فیشترط الطلب عند العلم بالبیع. خلاصہ یہ ہے کہ بھئی یہاں ادھار ثمن اگر ادھار ہونے کے باوجود بھی, اور طلب جسے کہتے ہیں کہ مخاصمہ بعد میں کرے, لیکن طلب
مواصبہ اور طلب اشاعت تو چاہے سمن ادھار کے اوپر ہے، اس کے اوپر بے ہوئی ہے، یہ تو لازم اور ضروری ہے. اگر اس میں سکوت اختیار کرے گا وہ حق کی شفا انتہائی کمزور اور ضعیف ہے، وہ ختم ہو جائے گا اور ساکت ہو جائے گا.